الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة عن رجل عن طاووس عن مالك البهزية رضي الله عنها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها قالت قلت يا رسول الله من خير الناس فيها قال رجل في ماشيته يؤدي حقها ويعبد ربه ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه۔ یہ روایت حضرت مالک بہزیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ روایت کرتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا تذکرہ فرمایا اور اس فتنے کے قریب ہونے کا ذکر فرمایا۔ قالت، تو یہ روایت کرتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ من خیر الناس فیہا، اس فتنے کے زمانے میں کون لوگ ہوں گے جو خیر پر ہوں گے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجل فی ماشیتہ یؤدی حقہا ویعبد ربہ، اس فتنے کے زمانے میں وہ شخص خیر پر ہوگا جو اپنے جانوروں میں ہو اور ان کا حق ادا کرتا ہو اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہو، اور اسی طرح وہ شخص خیر پر ہوگا اس فتنے کے زمانے میں جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑا ہوا ہوگا اور دشمنوں کو ڈرا رہا ہوگا اور دشمن اس کو ڈرا رہے ہوں گے۔ یہاں سے یہ کتاب الفتن کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ مستقل گویا کہ ایک نیا موضوع اور نیا باب ہے کتاب الفتن۔ یہ روایت کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے ہوا، اس سے متعلق ایک دو باتیں عرض کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اصل موضوع پر آئیں گے۔ اس روایت میں جو اس صحابیہ نے روایت کی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا تذکرہ فرمایا اور اس فتنے کے قریب ہونے کا تذکرہ فرمایا، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس فتنے کے زمانے میں کون لوگ خیر پر ہوں گے، محفوظ رہ جائیں گے، محفوظ ہوں گے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو وہ شخص جو اپنے جانوروں میں ہوگا اور ان کا حق ادا کرے گا، یعنی لوگوں سے الگ تھلگ ہوگا اور اپنے مویشیوں کو جانوروں کو لے کر الگ ہو جائے گا، اور ان کا حق ادا کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس پہ جو زکوٰۃ وغیرہ ہوتی ہے اس زکوٰۃ کو ادا کرے گا، فرض زکوٰۃ کو، اس میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ دوسرا وہ شخص اور اپنے رب کی عبادت کرے گا، یعنی جو عبادت ہے فرائض ہے اس کو ادا کرے گا۔ ورجل آخذ برأس فرسہ، دوسرا وہ شخص جو گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہوگا اور اپنے دشمنوں کو ڈراتا ہوگا اور دشمن اس کو خوفزدہ کرتے ہوں گے۔ دوسرا وہ شخص مراد ہے جو اللہ پاک کے راستے میں جہاد میں مصروف ہوگا، گھوڑے پر سوار ہوگا، دشمنوں کا سامنا کرے گا، دشمن اس کو ڈرائیں گے، وہ دشمنوں کو ڈرائے گا، ایسا شخص بھی اس فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بہرحال یہ کتاب الفتن ہے۔ فتنے کے معنی کیا ہے، فتنے کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن کریم میں بھی فتنے کا لفظ اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ فتنے کے معنی کیا ہے؟ فتنے کے لغوی معنی آتے ہیں کھوٹے اور کھرے کو جانچ لینا، جیسے سونا چاندی کو آگ پر تپانا، سونے اور چاندی کو جیسے آگ پر گرم کیا جاتا ہے تاکہ اس سے کھوٹ نکل جائے، تو فتنے کے ایک معنی کیا ہے؟ جانچنے کے، آزمانے کے۔
اور فتنے میں بھی چونکہ انسان کی آزمائش ہو جاتی ہے، جب فتنوں کا وقت آتا ہے تو اس میں انسان کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فتنے کی حالت میں اللہ پاک سے جڑا رہتا ہے یا پھر فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح سونے اور چاندی کو آگ پر تپایا جاتا ہے اور اس کا کھوٹا کھرا ہونا معلوم کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے فتنوں کے زمانے میں انسان کو معلوم کر لیا جاتا ہے کہ یہ کھرا انسان ہے یا کھوٹا انسان ہے، کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ تو فتنے کے معنی آزمائش کے بھی آتے ہیں اور متعدد معنی اس کے علماء نے ذکر کیے ہیں۔ فتنے کے معنی جنگ و جدال کے بھی آتے ہیں، امتحان کے بھی آتے ہیں، ابتلا اور آزمائش کے بھی آتے ہیں، مصیبت کے بھی آتے ہیں، متعدد معنی اس کے ذکر کیے گئے ہیں۔ فتنے سے متعلق سیاہ ستہ میں حدیث مبارکہ کی کتابوں میں مستقل ابواب قائم کیے گئے ہیں، جیسے بخاری شریف میں بھی مستقل کتاب الفتن ہے، اسی طرح ترمذی شریف کی روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، تو ترمذی شریف میں بھی مستقل امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن قائم کیا ہے، اور اس میں فتنوں سے متعلق جو احادیث ہے اس کو جمع فرمایا ہے۔ فتنے کے مختلف احادیث میں فتنوں کی نشانیاں اور علامتیں ذکر کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے قرب قیامت کے وقت جب قیامت قریب آئے گی تو قیامت سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوگی، کون کون سے فتنے آئیں گے، وہ بھی احادیث مبارکہ میں مذکور ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس میں انہوں نے 72 نشانیاں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہے حدیث مبارکہ، اور فتنے کی 72 نشانیاں ذکر کی ہے۔ انشاءاللہ دروس میں اس پر بھی بات کریں گے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا ہے، اور اس روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں 15 کام عام ہو جائے، کتنے؟ 15 کام، تو یہ امت جو ہے یہ مصیبت میں پڑ جائے گی، اس امت پر مصائب ٹوٹ پڑیں گے، آزمائشیں آئیں گی۔ وہ کون سے 15 امور ہیں انشاءاللہ اس پر بھی پھر دروس میں بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں فتنوں کی اور بھی نشانیاں ذکر کی گئی ہے، اور خاص طور پر جیسے بہت بڑا فتنہ ہوگا قیامت سے پہلے، وہ فتنہ دجال ہے، خروج دجال، تو فتنہ دجال سے متعلق بھی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں کچھ اور بڑی نشانیاں بھی ذکر کی گئی ہے، جیسے کہ ایک نشانی حدیث مبارکہ میں یہ آتی ہے کہ جب مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑیں گی، یعنی قیامت سے پہلے یہ نشانیاں واقع ہوگی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں یہ ذکر کی ہے۔ اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑیں گے، دونوں مسلمان ہوں گے لیکن دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے، تلواریں نکالیں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے، تو ایک نشانی یہ ہے۔ اور اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے، موجودہ حالات کو، تو تقریباً ہمیں اندازہ ہوگا، آپ حضرات کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں اکثر نشانیاں پوری ہو گئی ہے یا پوری ہو رہی ہے موجودہ حالات کو اگر دیکھا جائے۔ اور حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل وہ احادیث مبارکہ جمع کی ہے کہ عصر حاضر احادیث مبارکہ کے آئینے میں وہ تمام احادیث باقاعدہ جمع کیے، موجودہ حالات سے اس کی تطبیق فرمائی ہے، اور حقیقت بھی ہے۔ تو آج کے اگر حالات کو دیکھ لیا جائے، آپس میں باہم مسلمان دست و گریبان، آپس میں لڑائی جھگڑے، قتل و قتال۔ اسی طرح ایک بڑی نشانی یہ بھی ذکر کی گئی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ حرج، الحرج، حدیث میں الفاظ آتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول حرج کے کیا معنی ہیں؟ تو حرج کے معنی قتل عام۔ جب کیا ہوگا؟ قتل عام، یعنی قتل عام آپ سمجھتے ہیں نا کہ نہ قاتل کو پتہ ہے میں کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ مقتول کو پتہ کہ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، اس کو حرج کہتے ہیں، قتل عام کہتے ہیں۔
اور اگر ہم موجودہ صورتحال کو، اپنے موجودہ حالات کو دیکھ لیں تو کم و بیش یہی حالات ہیں، ہم اسی سے گزر رہے ہیں۔ آج ایسے اندادن یعنی انسان کا خون پانی سے زیادہ ارزان اور سستا ہو گیا ہے۔ ایک مسلمان، بلکہ ایک انسان عرض کروں گا، ایک انسان کی جان لینا آج اتنا آسان ہو گیا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی، انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ نہ قاتل کو اندازہ ہوتا ہے میں کیوں قتل کر رہا ہوں، کیسے اندازہ نہیں ہے بھائی؟ اب ذہنوں میں یہ بات آئے گی، یہی ہے کہ بھائی اجرتی قاتل، اب اس کو نہیں پتہ، اس کو اوپر سے آرڈر آیا، اس کو پیسے ملے، اس کو رقم ملی، بھئی آپ کو جا کے فلاں کو قتل کرنا ہے، یا اتنے افراد کو، یا آپ جاؤ فلاں جگہ پہ اندھادھن فائرنگ کر دو، فلاں جگہ پہ جا کے بھئی دھماکہ کر لو۔ اب اسے نہیں پتہ کہ اس کو پیسوں سے کام ہے، اس کو پیسے مل رہے ہیں، تو قاتل کو نہیں پتہ نا میں کیوں قتل کر رہا ہوں، سامنے والے کا جرم کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے، بس وہ استعمال ہو رہا ہے، دوسروں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ اور مقتول کو نہیں پتہ کہ بھئی کیوں مجھے کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے، میں کس جرم میں جو ہے مارا گیا ہوں۔ یہی حقیقت ہے، یہی حالات ہیں۔ اسی طرح ایک بڑی نشانی احادیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلائی قیامت سے پہلے کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک کر دیا جائے گا۔ مکہ مکرمہ کیا مطلب؟ اور اس میں نہروں کی طرح راستے بنا لیے جائیں گے، جس طرح نہریں ہوتی ہیں نا، سمندر سے، دریا سے مختلف نہریں نکلتی ہیں، ایک ادھر نکل رہی ہے، ایک ادھر، ایک اس طرف، ایک اس طرف، تو نہروں کی طرح راستے بنا لیے جائیں گے۔ مکہ مکرمہ آپ حضرات نے دیکھا سارے پہاڑ ہے، تو اگر آپ آج غور کر لیں نشانی پوری ہو گئی، سرنگ بنا لیے گئے ہیں، ٹنل، نفق جس کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو آپ آج اگر دیکھ لیں مکہ مکرمہ کا آپ جائزہ لے لیں، سارے ہی نفق پر مشتمل ہے، بڑے بڑے پہاڑ، اس کا سینہ چیر کر اس کے اندر سے باقاعدہ سرنگ اور ٹنل بنائی گئی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400-1500 سال پہلے فرما دیا تھا کہ مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چاک کر دیا جائے گا اور اس میں نہر کی طرح راستے بنا دیے جائیں گے۔ اس وقت کس کے ذہن میں تھا؟ کیا تصور ہو سکتا تھا؟ بلکہ آج سے 20-25 سال پہلے بھی یہ تصور نہیں تھا، لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ ایسے ایسے راستے بنائے ہیں جو دنوں میں طے ہوتے تھے وہ گھنٹوں میں طے ہوتے ہیں، جو گھنٹوں میں طے ہوتے تھے وہ منٹوں میں طے ہوتے ہیں، ورنہ پہاڑی راستہ اوپر سے طے کرنا کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، وہی راستہ اگر انسان سرنگ یا ٹنل کے ذریعے طے کرے وہ منٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں راستے بنا لیے جائیں گے نہروں جیسے۔ اسی طریقے سے ایک نشانی یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ عمارتوں کا پہاڑوں سے بلند ہو جانا، مکہ میں عمارتیں پہاڑوں سے بلند ہو جائیں گی۔ حالانکہ اس زمانے میں اتنی بلند عمارتوں کا بلکہ آج سے 50-60 سال پہلے بھی شاید تصور نہ ہو، لیکن آج آپ دیکھ لیں مکہ مکرمہ کو، مدینہ منورہ اور دوسرے عرب ممالک، پوری دنیا میں کتنی بلند بلند عمارتیں، 100 200 منزلہ عمارتیں، 150 اور 100 منزلہ تو آج کل عام بات ہو گئی ہے۔ خود آپ بیت اللہ شریف کے قریب دیکھ لیں، جو ہوٹل عمارتیں بنی ہوئی ہے تو وہ کتنی اونچی ہے، ان پہاڑوں سے اونچی ہے۔ اور اب خاص طور پر جو کلاک ٹاور بنا ہے کتنا اونچا ہے، غالباً 100 منزلوں سے شاید زیادہ ہوگا غالباً۔ اسی طریقے سے یہ امارات، دبئی وغیرہ، دوسرے ممالک دیکھ لیں، عرب ممالک دیکھ لیں، تو عمارتیں ایسی ہیں کہ جو آسمان سے باتیں کرتی ہیں، 100 150 200 منزلہ عمارتیں ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت نشانیاں بتائی تھی، تو یہ چند بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتنوں کی 6 قسمیں ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو گویا کہ آپ سمجھ لیں اس امت کے بہت بڑے مفسر، محدث، فقیہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور باقاعدہ فلسفہ شاہ ولی اللہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتنوں کی 6 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا فتنہ یا فتنے کی پہلی قسم وہ انسانی یعنی انسان کے اپنے اندر کا فتنہ ہے، انسان کا اپنے اندر کا فتنہ۔ کیا مطلب؟ انسان کے دل کا بگڑ جانا، یہ بھی فتنہ ہے کہ انسان کا دل بگڑ جائے، انسان گناہوں کا عادی ہو جائے، انسان کو عبادت میں لذت نہیں ملے، انسان کو گناہوں میں مزہ آنے لگے،
اور نیکیوں سے وحشت ہونے لگے، انسان برے کاموں میں مبتلا ہو جائے، اللہ پاک سے دور ہو جائے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ انسان کا اندرونی فتنہ ہے، اور یہ ہر اس انسان کے لیے فتنہ ہے جو اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا بعض مرتبہ انسان قلبی فساد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور دل ایسا بگڑ جاتا ہے کہ پھر انسان پر نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، غلط سوچنے لگتا ہے، غلط راستے پہ چلنے لگتا ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی قسم فتنے کی ہے جو خود انسان کا قلبی فتنہ ہے، اندر کا فتنہ، اس میں انسان مبتلا ہو جائے، دل بگڑ جائے۔ دوسری قسم کا فتنہ گھریلو فتنہ، گھر کے اندر کا فتنہ، کہ انسان کے گھر کا ماحول خراب ہو جائے، گھر کے ماحول، گھر میں سب بے نمازی ہے، گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی عبادت نہیں کر رہا، اولاد نافرمان، بیوی نافرمان، اولاد گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی، گھر میں کوئی دین کا ماحول نہیں ہے، گھر میں برائی کا ماحول عام ہو جائے، لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ ایسا ہوتا ہے نا ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول، گھر گیا بھائی میاں بیوی کا جھگڑا شروع ہو گیا، اولاد کا آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا، ماں باپ اولاد ایک دوسرے کے مخالف ہو گئی۔ ایک جب برا ماحول بن جاتا ہے، انسان کو گھر میں بھی سکون نہیں ملتا، یہ گھر کا فتنہ ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری قسم کا فتنہ انسان کے لیے یہ گھر کا فتنہ ہے، جب گھر کا ماحول بھی انسان کا تباہ و برباد ہو جائے۔ تیسری قسم کا فتنہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نظام مملکت کا بگاڑ۔ نظام مملکت کا بگاڑ آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ ایک مملکت کا جو نظام ہے، پورا حکومتی نظام، وہ بگڑ جائے، یعنی لوگ حکومت کے مخالف ہو جائے، حکومت لوگ کے مخالف ہو گئی، یہ ایک نظام مملکت سارا کے سارا بگڑ جائے۔ ہم کہتے ہیں جیسے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، ایک نظام سارا خراب ہو جائے اور ایک مربوط اور منظم عادلانہ نظام جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے، تو یہ کہلائے گا نظام مملکت کا بگاڑ۔ کوئی حکومتی ریٹ نہیں ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے، کسی کا مال محفوظ نہیں ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ نظام مملکت بگڑ چکا ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے مستقل کہ انسان اپنے علاقے میں یا اپنے شہر میں یا اپنے ملک میں خوش یا محفوظ نہیں رہے، یہ نظام مملکت کا بگاڑ کہلائے گا۔ چوتھی قسم کا فتنہ کہلاتا ہے ملی فتنہ۔ ملی فتنہ بالکل جو عام فتنہ ہے، یعنی نظام حکومت یا معاملات یا اختیارات نااہل کے ہاتھ میں آ جائے، چاہے وہ اوپر سے آپ مثال لیں یا نیچے تک مثال لے لیں، نااہل کے ہاتھ میں، چاہے کوئی وہ چھوٹا سا دفتر ہے، چھوٹا سا ادارہ ہے، یا پھر وہ حکومتی سطح تک اوپر تک کے معاملات ہے، ہائی لیول تک صدر وزیر اعظم تک وزیر اعلیٰ، جتنے آپ سب کو قیاس کر لیں، جس عہدے پر جس منصب پر نیچے سے لے کر اوپر تک اگر نااہل آدمی آ جائے، نااہل کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اس عہدے کے سنبھالنے کی اہلیت نہیں ہے، وہ اس کا حقدار نہیں ہے، وہ اس عہدے پر بیٹھ کر انصاف نہیں کر رہا، وہ اس عہدے پر بیٹھ کر ظلم کر رہا ہے، وہ اس جگہ پر بیٹھ کر ناانصافی کر رہا ہے۔ پھر چاہے یہ اپنے کارخانے کا مالک ہے، اپنے ادارے کو چلا رہا ہے، اپنے دفتر کو چلا رہا ہے، صوبے کو چلا رہا ہے یا ملک کو چلا رہا ہے، تو یہ ملی فتنہ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عالمگیر فتنہ۔ عالمگیر فتنہ یہ ہے بے دینی کا فتنہ، جب بے دینی عام ہو جائے، بے دینی عام، لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے، دینداری ختم ہونے لگے، بے دینی عام ہونے لگے، معاشرے کے اندر برائیاں عام ہونے لگے۔ آپ اس کی مثال آسان لے لیں، لوگوں میں بے حیائی عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے اور گناہ عام ہو جائے، یعنی ایک عمومی طور پر بے دینی کا ماحول بن جائے، خدا نخواستہ، اللہ پاک حفاظت فرمائے، تو یہ کہلاتا ہے عالمگیر فتنہ۔ اور یہ سب حالات قیامت سے پہلے اس طرح کے حالات آنے ہیں، تو اس کی ایک قسم یہ بھی ہے عالمگیر، آپ سمجھتے ہیں عالمی سطح پر پوری دنیا میں بے دینی پھیل جائے، ہر جگہ بے دینی کا رواج ہو، ترجیح اس انسان کو دی جائے جو سب سے زیادہ بے دین ہے، اس کی بات سب سے زیادہ چلے جو سب سے زیادہ فاسق فاجر ہے، اور سب سے زیادہ اس کو دبایا جائے، مغلوب کیا جائے جو صحیح بات کرے۔ تو جب بے دینی کا فتنہ عام ہو جائے یہ کہلاتا ہے عالمگیر فتنہ۔
اور چھٹے نمبر پر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حوادثات کا فتنہ۔ حوادثات یہ مستقل بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ جب حادثات آنے لگے، کبھی طوفان آ رہا ہے، کبھی آندھی آ رہی ہے، کبھی سیلاب آنے لگے، کبھی آگ لگ جائے، کبھی زلزلے آنے لگے، اور مختلف قسم کی، کبھی وبائی امراض پھیل جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، پوری دنیا کے اندر اس کی مختلف صورتیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ موجودہ دنوں میں ہی آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی امریکہ میں آگ لگ گئی ہے بڑے پیمانے پر۔ کچھ وقت پہلے آسٹریلیا میں لگی، لاکھوں جانور جنگل میں جو ہے جل کر مر گئے بے گناہ۔ انسانوں کے گناہوں کی سزا بعض مرتبہ ان بے زبانوں کو ملتی ہے۔ کہیں پر زلزلے آ رہے ہیں، کہیں پر طوفان آ رہے ہیں۔ اب یہ بارشیں ہوئی ہیں، بارشیں ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اس میں محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ پاک کی ناراضگی ہے۔ ایسی جگہوں تک پانی گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نیچے زمین سے بھی اللہ پاک نے پانی نکالا ہے۔ یہ اللہ پاک کی ناراضگی ہے۔ اور کتنا نقصان ہوا، جانی نقصان، مالی نقصان، اب تک لوگ بیچارے پریشان۔ یہ حوادثات ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر تو اب تک جو سلسلہ چل رہا ہے، وبائی صورتحال ہے، اور کرونا کا یہ جو معاملہ، یہ بھی اللہ پاک کی ناراضگی ہے۔ اللہ پاک دکھانا چاہتے تھے کہ اگر میں چاہوں ایک لمحے میں سارا نظام رک جائے دنیا کا۔ آج ہمیں اس پر فخر ہے نا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ چلا رہے ہیں، یہ ہماری اس سے مرضی سے چل رہا ہے۔ یہ سب اللہ پاک کی مرضی سے چل رہا ہے۔ یاد رکھیں، ہم جو مسجد میں آ رہے ہیں یہ بھی اللہ پاک کی توفیق ہے، اللہ پاک نے وہ بھی دکھا دیا۔ تو حوادث کا آنا، ناگہانی اموات، آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے حادثے ہو رہے ہیں۔ ٹریفک کے حادثے ہو رہے ہیں، فضائی حادثے ہو رہے ہیں، ریلوے کے حادثے ہو رہے ہیں، بحری حادثے ہو رہے ہیں، مختلف حادثات کا ہم شکار ہیں اس وقت۔ تو یہ اس نشانیوں کا گویا آپ سمجھ لیں کہ فتنوں کا آغاز ہے۔ چھٹی قسم حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حوادثات کا فتنہ، ناگہانی آفتوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، اموات کا ہونا، زلزلوں کا آنا، اور طوفانوں کا، سیلابوں کا آنا، آگ کا لگنا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ حوادث کے اندر داخل ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ یہ فتنے ایسے ہیں کہ یہ فتنے قیامت سے پہلے آنے ہیں، اور اکثر ہی اگر آپ احادیث مبارکہ کو دیکھیں، مطالعہ کریں اور موجودہ زمانے سے تطبیق کریں تو بہت سارے فتنے ایسے ہیں جو موجودہ زمانے میں بھی آ چکے ہیں، اور وہ نشانیاں آج ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ تفصیلات عرض کریں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔